کمرے کی ہر چیز اپنی نفاست اور قیمت کا پتہ دے رہی تھی، مگر اس عالیشان خاموشی میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ گل اوینہ بیڈ کے ایک کونے پر ساکت بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، جیسے اپنے ہی وجود سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو کر پلکوں پر جم چکے تھے، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ وہ کرب کی شدت سے اپنے لب دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تقدیر اسے زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ نمرہ بیگم اور زہرا بیگم کی باتیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جو اسے خاص طور پر سمجھا کر گئی تھیں، مگر اس وقت اس کا اپنا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا اور پورا وجود کسی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ یہ بخار جو پچھلے 1 مہینے سے اس کا سایہ بن گیا تھا، اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ کمزوری اس حد تک تھی کہ بیٹھے بیٹھے بھی اس کا وجود جھول رہا تھا اور سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ حشام شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے بیڈ پر گل اوینہ کو بیٹھے دیکھ کر حشام کے ماتھے پر تیوریاں ابھر آئی تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا۔ وہ قدم جما کر اس کے قریب آیا تھا۔ یہاں تک کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز میں حقارت نمایاں تھی۔ اٹھو، یہ ڈرامہ بند کرو اور جا کر کپڑے بدلو۔ گل اوینہ کا سانس جیسے سینے میں قید ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ حشام اب اس کے بالکل سر پر کھڑا تھا، کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح پھنکار رہا تھا۔ میرے بھائی کو اپنی اداؤں سے پاگل بنا کر اسے قبر میں پہنچا دیا ہے تم نے، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دینا کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ تم میرے لیے آج بھی صرف احتشام شاہ کی بیوہ ہو اور اپنی باقی زندگی اسی طرح گزارو گی۔ وہ گل اوینہ جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہ سنی تھی، آج ان زہریلے جملوں کو اپنی روح پر سہ رہی تھی۔ حشام کے الفاظ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی، بالکل بے آواز۔ اٹھو اور 2 منٹ کے اندر میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ حشام یہ کہتے ہی بیڈ کی دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ گل اوینہ جیسے کسی مشینی رد عمل کے تحت بیڈ سے اٹھی تھی، شدید نکات اور چکروں کے باعث زمین اس کے پیروں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور ڈولتے قدموں کے ساتھ تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے اس کے وجود کی لرزش اس کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ ڈریسنگ روم کی ٹھنڈی دیوار کا سہارا لیے گل اوینہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حشام کے وہ زہریلے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے روح کے پار ہوئے تھے۔ میرے بھائی کو قبر میں پہنچا دیا۔ یہ الزام اتنا سنگین تھا کہ اس نے گل اوینہ کے اندر جینے کی رہی سہی رمق بھی ختم کر دی تھی۔ وہ کپاتے ہاتھوں سے اپنی بھاری بھرکم میکسی کی ہکس کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر انگلیاں ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ بخار کی تپش نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ بمشکل اپنا پہناوا تبدیل کر کے جب وہ ایک سادہ سے جوڑے میں ملبوس باہر نکلی تھی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کمرے میں حشام بیڈ کی دوسری جانب رخ کیے لیٹا تھا، مگر اس کے تناؤ بھرے کندھے بتا رہے تھے کہ وہ
جاگ رہا ہے۔ گل اوینہ نے ایک نظر اس عالیشان کمرے پر ڈالی تھی جو اب اس کا قید خانہ تھا۔ اس نے بیڈ پر جانے کی ہمت نہیں کی بلکہ خاموشی سے کونے میں پڑے ایک صوفے کی طرف بڑھ گئی اور وہیں سکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا میرے سامنے سے غائب ہو جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر میری نیند حرام کرو۔ حشام کی سرد اور کٹیلی آواز خاموشی کو چیرتے ہوئے آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی نظریں گل اوینہ کے زرد پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ گل اوینہ نے ایک سوکھی ہوئی رنگت اور بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ اسے بھی اس نکام سے اتنی ہی تکلیف ہے جتنی حشام کو، مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ڈریسنگ روم میں واپس چلی جائے، مگر نکہت نے مہلت نہ دی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی، اور اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھاتی اس کا وجود ایک طرف جھول گیا۔ حشام جو غصے میں اسے دیکھ رہا تھا ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گل اوینہ کا چہرہ غیر قدرتی طور پر سرخ ہو رہا تھا اور وہ بے سود سے فرش کی طرف گر رہی تھی۔ لاشعوری طور پر حشام تیزی سے بیڈ سے اترا تھا اور اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ گل اوینہ کی بازو سے ٹکرایا وہ چونک اٹھا تھا۔ اس کا جسم تپتے ہوئے کوئلے کی طرح دہک رہا تھا۔ یہ ڈرامہ بند کرو، اس نے سختی سے کہنا چاہا۔ مگر جب اس کی نظریں گل اوینہ کی آدھی کھلی اور بے نور آنکھوں پر پڑیں تو اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھری تھیں۔ گل اوینہ اس کے حصار میں بے جان سی پڑی تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی تھی۔ حشام کے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑی تھی، مگر اس کی حالت کو دیکھ کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور بے ساختہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ تپش اتنی شدید تھی کہ حشام کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا تھا۔ وہ نفرت کرنا چاہتا تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر سامنے موجود لڑکی کی بے بسی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ ایک انسان ہونے کا ثبوت دے۔ اس نے فون اٹھایا اور زہرا بیگم کا نمبر ڈائل کرتے انہیں کمرے میں بلایا تھا۔ یہ پلوشا چارپائی پر ڈھیلی ڈھالے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے نیازی اور شرارتی مسکراہٹ رقصاں کر رہی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماں گھر کے کاموں میں جتی ہوئی تھیں، مگر ان کی زبان مسلسل کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ پلوشا کو اس کی لاپرواہی پر جی بھر کر ڈانٹ رہی تھیں، مگر پلوشا پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس ٹھٹکی باندھے اپنی ماں کے غصے بھرے چہرے کو دیکھتی اور مسکراتی رہی تھی۔ تمہیں کتنی بار روکا ہے کہ باہر مت جایا کرو، لیکن تمہارے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی۔ پھر جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں ہلکان ہوتی پھرتی ہوں، پلوشا کی ماں نے غصے سے ایک کپڑا پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا اشارہ پلوشا کے اس رویے کی طرف تھا کہ وہ اب بھی تھوڑی دیر پہلے گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل کر آئی تھی اور اب تھک کر چارپائی سے لگی ہوئی تھی۔ پلوشا نے کروٹ بدلی تھی اور دھیمے لہجے میں بولی تھی، مورے کیوں ناراض ہوتی ہیں آپ؟ ہم بس کھیلنے ہی تو گیا تھا، ہمیں اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ پلوشا کی بات پر اس کی ماں کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی تھی، اتنی
कितनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन तुम्हारा खेलना ख़त्म होने में ही नहीं आता। अस्पताल लेकर जाओ तो वहाँ से भागने की करती हो, दवाई दो तो कड़वी कहकर थूक देती हो। क्या खाक ठीक होगी तुम? उनके लहजे में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक छुपी हुई फिक्र और बेबसी भी झलक रही थी। उन्होंने एक लंबी आह भरी और काम करते हुए बड़बड़ाने लगी थी। मैं थक गई हूँ रोज़ रोज़ के इन ड्रामों से। कितनी बार समझाती हूँ तुम्हें, अब तुम बच्ची तो नहीं हो। परीभाषा की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई थी और उसकी जगह एक गहरी संजीदगी ने ले ली थी। उसने छत की तरफ देखते हुए कहा था, मोरे, जब हम मर जाएगा ना, फिर आप जी भरकर आराम कर लीजिएगा, तब आपको तंग करने वाला कोई नहीं होगा। ये जुमला किसी धमाके की तरह फिजा में गूंजा था। उसकी माँ के हाथ वहीं जम गए थे, जैसे किसी ने उनके दिल की धड़कन पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने सारा काम छोड़ा और तड़प कर परीभाषा के पास आ बैठी, जहाँ अब हंसती खेलती लड़की की जगह एक उदास साया लेटा था। ये कैसी बातें कर रही हो तुम परीभाषा? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? ऐसी क्यों बातें करके मेरा कलेजा जलाती हो? उनकी आवाज़ भर आई थी और उनकी आंखें नम होने लगीं। परीभाषा ने अपनी उदास नज़रें माँ के चेहरे पर टिकाई और टूटे हुए लहजे में बोली थी, मोरे, सब कहते हैं कि हम मर जाएगा, पर मोरे, हमें बहुत डर लगता है। हम वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? कब्र में तो बहुत अंधेरा होगा ना। उसकी आवाज़ में छुपा हुआ खौफ और मासूमियत देखकर उसकी माँ का सब जवाब दे गया था। इससे पहले कि परीभाषा अपनी बात मुकम्मल करती, उन्होंने तड़प कर अपना हाथ उसके लबों पर रख दिया था और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वो उसे अपनी ममता की पनाह में छुपा लेना चाहती थी। कितनी बार समझाया है कि ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाते। उन्होंने परीभाषा की पेशानी पर बोसा दिया था, जैसे वो अपने प्यार से मौत का साया हटाना चाहती हो। इलाज हो तो रहा है तुम्हारा, देखना मेरी परीभाषा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परीभाषा ने माँ के सीने से लगे हुए ही एक हल्की मगर बोझल सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। वो जानती थी कि ये दिलासा है, मगर माँ की आक्रोश की गरमाइश ने उसके अंदर के खौफ को कुछ देर के लिए थपक कर सुला दिया था। रात का पिछला पहर था, मगर इस हवेली की तरह दीवार पर छाई उदासी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे के अंदर ज़ारा बेगम नमदार टॉवल से गुले अवीना के पेशानी पर पट्टियाँ कर रही थीं, मगर बुखार की इद्दत ऐसी थी कि गीला टॉवल मिनटों में खुश्क हो रहा था। गुले अवीना नीम गनूदगी में थी। कर्ब उसके चेहरे के ज़ावियों से आया था। हशाम, जो उन्हें अंदर बुलाकर खुद बाहर टेरेस के पास सोफे पर डेरा डाल चुका था, वहीं लेटा आंखों पर हाथ रखे तलातुम खेज सोचों में घिरा हुआ था। ज़ारा बेगम थकी हारी कदमों से बाहर निकली और हशाम के करीब आकर रुक गई थीं। हशाम, कुल का बुखार उतर नहीं रहा, तपिश इतनी ज़्यादा है कि पट्टियाँ भी काम नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, कहीं उसे दोहराना पड़ जाए। ज़ारा बेगम की आवाज़ में सच्ची तशवीश थी। हशाम ने आहिस्ता से अपनी आंखों से हाथ हटाया था। उसकी सुर्ख आंखों में हमदर्दी के बजाय एक अजीब सी बेहिसी और तीखापन था। उसके नज़दीक ये सब महज एक औरत की अदाएं थीं, जिसने उसके भाई को जीते जी चैन नहीं लेने दिया और अब मरने के बाद भी उसका साया बनकर हवेली पर मुसल्लत थी। कुछ नहीं होता उसे, अब जाएं।
اپنے کمرے میں رات بہت ہو گئی ہے، اس نے لاپرواہی سے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا، مگر آج شام اس کی حالت تو دیکھو ذرا۔ میں نے کہا نا آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا اسے۔ آج شام نے ان کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ زہرا بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھیں اور بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ آج شام اٹھا تھا اور بوجھل قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر کلی اوینا کا نڈھال وجود کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پڑا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، جیسے سینے پر کوئی بھاری بوجھ اور بخار کی شدت سے اس کی سفید رنگت پر اب گہرے سرخ نشانات میں بدل چکی تھی، جو گردن اور ہاتھوں پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آج شام نے ایک بھرپور نفرت آمیز نظر اس پر ڈالی تھی اور بیڈ کی دوسری طرف صوفے پر جا لیٹا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ اچانک خاموشی میں ایک لرزتی ہوئی سرگوشی ابھری تھی۔ احتشام، پلیز رک جائیں۔ گل اوینا غنودگی کی حالت میں ہراسانے انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ آج شام نے فوراً آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ گل اوینا کی آواز میں ایسی التجا اور دکھ تھا کہ آج شام کے سینے میں جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے جھنجھلا کر دوبارہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر وہ آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ احتشام، شام مجھے اکیلا مت۔ لائک گائز انف، بس اتنا ہی مجھ سے وائس اوور ہو سکتا تھا اور میرے پاس ہو گئی ہے۔ بہت مشکل سے اتنا بھی وائس اوور کیا ہے۔ آئی ڈونٹ سو کہ کوئی سن رہا ہوگا وائس بند کر کے ہی، آئی تھنک ناول پڑھتے ہیں تو پھر بس وائس اوور کمپلسری تھا ویڈیو کے اندر کرنا، تو میں نے یہ کر دیا۔ پیچھے سے نا اگر کوئی آوازیں آ رہی ہو تو انہیں اگنور کیجیے گا، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ والوں کے گھر میں، تو پھر وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ انہیں اگنور کیجیے گا، ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ اگر کوئی وائس اوور سن رہا ہے تو بس آگے آپ خود پڑھ لیں، میری یہاں پہ بس ہو گئی تھی۔ اور وائس کو بھی اگنور کیجیے گا، بیچ میں وائس اوور میں کافی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، انہیں بھی اگنور کیجیے گا۔ اور یہ ایک ایپیسوڈ پر جیسے میں ڈیلی کہتی ہوں ریویو دینا ہے، مجھے بتانا ہے کہ ایپیسوڈ کس طرح کی لگی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔